تکن کصاحب الحوت اذ نادا وہو مکظوم، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فقرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی ہے، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔
یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل رہے۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا۔ تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا ہے اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح، 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے، اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔
یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی.